محض ایک 11-12 سالہ بچہ جس نے اپنا حافظ قرآن ختم کیا. میں بھی اپنے ناظرین کو بھی کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے ایک ننھے حافظ جو ہیں 12 سال، انہوں نے حافظ قرآن مکمل کیا اپنی ایک کم عمر میں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ. السلام علیکم، آداب ناظرین، آپ کا میزبان سعید نزاکت خلیفہ آپ کی خدمت میں حاضر. آپ دیکھ رہے ہیں پکار نیوز نیٹ ورک کی خاص پیشکش. آج کے ہمارے اس خاص انٹرویو میں ایک خاص مہمان موجود ہیں. اکثر ہم انٹرویوز تو کرتے ہیں جہاں پہ ہم آئے دن بتاتے ہیں کہ آج ہمارے ایریا سے، ہمارے ڈسٹرکٹ سے یا ہمارے ڈویژن سے آج کے ایس آفیسر نکل کے آئے ہیں، آج ہمارے ڈویژن سے آئی ایس آفیسر نکل کے آئے ہیں، آج ہمارے ڈویژن سے کسی اور زندگی کے مرحلے کے جو امتحان ہوتے ہیں جس میں اپنی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو ہم ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، پولیٹیشنز کے انٹرویو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. لیکن آج جو ہم نے مہمان اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیے ہیں، تعریف کی جائے اتنی کم ہے. محض ایک 11-12 سالہ بچہ جس نے اپنا حافظ قرآن ختم کیا، اور الحمدللہ یہ کہنے میں بھی خوشی ہی محسوس ہوگی، چاہے وہ ان کے گھر والے ہوں، ان کے والدین ہو، یا ہمیں بھی اپنے ناظرین کو بھی کہنے میں خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارے ایک ننھے حافظ جو ہیں 12 سال، انہوں نے حافظ قرآن مکمل کیا اپنی ایک کم عمر میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا آپ سمجھیے کہ زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان جو ہے انہوں نے کریک کیا، کامیاب ہوئے اس میں. اور اب زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے سیدھا ہم چلتے ہیں جو ہمارے مہمان ہیں، ان کا نام بھی جانیں گے ان سے، اور یہ کہاں رہتے ہیں یہ وہ بھی جانیں گے. انہی کی زبانی سب کچھ جانتے ہیں. چلیے بات کرتے ہیں ہم. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ بات کر رہے ہیں. سید شفاعت. جی، تو آپ نے حافظ قرآن جو مکمل کر لیا؟ جی. کتنے پارے جو ہیں وہ آپ نے مکمل کیے؟ ہمیں تو پتہ ہے لیکن ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے کہ کتنے جو قرآن کے پارے ہیں وہ آپ مکمل کر چکے ہیں، اپنے جو دل کے اندر بسا چکے ہیں. 30 پارے. جی. 30. تو کب آپ نے شروع کب کیا تھا یہ قرآن پڑھنا یا حافظ کرنا؟ کتنا ٹائم لگا آپ کو قرآن حافظ کرنے میں؟ 2.5 سال. جی. 2.5 سال لگے آپ کو. جی. تو کیا ہے آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ آپ رہتے کہاں پہ ہیں؟ میرے والد محترم کا نام ہے سید شبیر احمد شاہ، اور ہم رہتے ہیں پتی یار مقام منی گام گاندربل. جی. تو یہ جو آپ نے یہ جو قرآن حافظ کیا، تو یہ کہاں پہ کیا آپ نے؟ کسی مدرسے میں؟ کہاں پہ جو آپ کی جو تعلیم رہی جو قرآن حافظ کرنے میں، یہ کہاں پہ کیا آپ نے؟ اپنے ہی مدرسے میں جس کا نام دارالعلوم حضرت بابا حنیف الدین میں کیا. جی. اپنا مدرسہ مطلب یہ کہاں پہ ہے؟ یہ مدرسہ مطلب آپ کے ایریا کا مدرسہ ہے؟ جی، سرزمین یار مقام. اچھا، یہ یار مقام میں. ناظرین، یہ یار مقام کے ایک مدرسہ ہے جہاں مطلب جہاں پہ رہتے ہیں وہیں پہ پاس ہی میں ایک مدرسہ ہے. وہاں سے انہوں نے قرآن حفظ کیا، جس کا نام کیا بتایا آپ نے؟ بابا حنیف الدین جو نام کا مدرسہ ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ سنا ہے کہ آپ کی چھوٹی کوئی بہن ہے، اس نے بھی حافظ قرآن کیا ہے. ان کی عمر کتنی ہے؟ ان کا کیا نام ہے؟ ان کی عمر 14 سال ہے. ان کا نام سیدہ صبرینہ ہے. صبرینہ. جی. تو وہ آپ نے ایک ساتھ آپ جاتے تھے وہاں پہ قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں، یا وہ گھر پہ اس نے کیا ہے؟ جی، اس نے گھر پہ کیا اور میں وہیں رات دن رہتا تھا مدرسے میں. اچھا، آپ مدرسے ہی میں رہتے تھے اور انہوں نے گھر پہ کیا ہے. تو گھر پہ ان کو کوئی جو حافظ صاحب آتے تھے پڑھانے کو، ان نے کن سے پڑھا ہے؟ وہ ہمارے مدرسے میں آتے تھے 1 گھنٹہ کے لیے. اچھا، ہر دن 1 گھنٹہ آپ کے مدرسے میں آتے تھے؟ صبح شام. اچھا، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے مطلب جو آپ وہاں پہ رہتے تھے پڑھتے تھے، تو کون حافظ صاحب ہیں یا جو آپ کے استاد ہیں جن کا ہاتھ زیادہ رہا ہے آپ پہ، جن کی وجہ سے آپ اس ٹائم حافظ قرآن بن چکے ہیں؟ کوئی ان کا نام آپ بتانا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جن کا نام ہے حافظ فرید رضوی صاحب،
وہی انہی کی وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے، اور محتمیم دارالعلوم حضرت بابا حنیف الدین مولانا عارف صاحب کی وجہ سے. جی. تو ناظرین، اب کچھ قرآن جو انہوں نے پڑھا ہے تو ہم اپنے ناظرین تک بھی کیا ہمیں یہ اب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں گے، تھوڑا ہم ان سے سنیں گے تھوڑا قرآن کی کچھ آیتیں جو بھی یہ پڑھنا چاہیں گے، کیونکہ ماشاءاللہ پورے حافظ قرآن ہی ہیں. تو آپ جو بھی یہ سنانا چاہیں گے ہم ان سے سنیں گے. آپ ہمیں سنائیں گے تھوڑا کوئی سورہ یا کچھ جو آپ نے پڑھے ہیں؟ جی سنائیے ہمارے ناظرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاءوا على قمیصه بدم کذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بذا والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت ہی بڑے سکون سے ہم نے بھی سنا جو قرآن پاک کی کچھ کلام انہوں نے سنائے، اور آپ ناظرین تک بھی ہم نے پہنچانے کی کوشش کی. ہم جانیں گے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کا ان کو شوق کہاں سے آیا. کیا ان کے والدین جو ہیں انہوں نے ان کو مدرسے میں چھوڑا اور آج ماشاءاللہ اس قابل ہیں کہ حافظ قرآن ہیں؟ تو آپ کو یہ شوق کہاں سے آیا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیونکہ ماشاءاللہ آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے ناظرین بھی سننا چاہیں گے. جی ایسے ہی موبائل پہ ایک حافظ قرآن کو دیکھا اور دل میں شوق پیدا ہو گیا مجھے بھی ایسا بننا ہے. پھر پاپا نے مدرسے میں چھوڑا، اسی وجہ سے آج حافظ کر لیا میں نے بھی. جب آپ کو فیملی کا، پاپا ممی کا سپورٹ ملا تو آپ مدرسے میں چلے گئے. جی. تو آپ بتائیے کہ آگے کیا آپ کا پلان ہے؟ اور سنا ہے کہ آپ کی دستار بندی بھی جلدی ہونے والی ہے، آپ حافظ قرآن ہو چکے ہیں، تو کب ہے آپ کی دستار بندی؟ ہمارے ناظرین کو بھی بتائیے. نومبر 12 تاریخ کو ہے. جی نومبر 12 کو ہے. جی. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے قرآن حفظ ہو گیا، اب آگے کیا آپ کا پلان ہے؟ ماشاءاللہ حفظ قرآن ہو گئے، آگے کیا سوچا آپ نے؟ آگے کیا کرنا ہے آپ کو؟ جی قاری کورس کرنا ہے، ابھی دور کے بعد قاری کورس کرنا ہے. ٹھیک، اس کے بعد آپ کا سفر قاری کورس کی اور چلے گا. جی. تو آگے اس کے بعد کچھ اور سوچا ہے کہ ابھی فی الحال قاری ہی کا کام؟ ابھی قاری بننے کا سوچا ہے. جی. تو ماشاءاللہ ناظرین ہمارے ساتھ یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے بڑے ہی پیار اور خلوص سے ہمارے ساتھ بات کی اور بتایا اپنے سفر کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے قرآن حفظ کیا. ایک واحد جس کو ہم ڈیجیٹلی ایک موبائل جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو کئی بار شکایتیں رہتی ہیں والدین کی کہ سیل فون یوز کرنے پہ، کہ آپ موبائل فون استعمال کرتے تو ہیں لیکن شاید ہمارے بچوں پہ برا اثر پڑتا ہے. لیکن یہ وہی موبائل فون ہے جس کو سید شفاعت صاحب یا ہم حافظ صاحب کہیں، حافظ صاحب نے ان کو پہلے اسی موبائل فون سے ہی شوق پڑا کہ میں حافظ قرآن بنوں. کسی ایک کی انہوں نے جو قرات سنی ہوگی، کوئی کلام سنے ہوں گے قرآن پاک کے، تو اس سے ان کا زندگی کا شوق ہی بن گیا کہ مجھے بھی ایسے ہی حافظ قرآن بننا ہے، اور ماشاءاللہ آج یہ ہمارے سامنے حافظ قرآن بن کے بیٹھے ہیں.
تو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ موبائل فون کا اگر صحیح استعمال بھی کیا جائے آپ اس سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. نہ ایک سوشل میڈیا کی دنیا سے ہٹ کے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، سنیپ، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے بھی ایک دنیا ہے موبائل فون کے اندر بسی ہوئی، جس میں آپ پورے دنیا عالم کی جو خبر ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور صحیح استعمال کر سکتے ہیں. اور ہمارے والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو سیل فون تو دیں لیکن ان کو صحیح استعمال کرنا بھی سکھائیں. کیا 24 گھنٹے میں کہیں گھنٹے اپنے بچوں کے ساتھ جو ان کے بچے ہیں وہ کیا سیل فون ہی کے ساتھ لگے رہتے ہیں اور کن کاموں میں لگے رہتے ہیں؟ کیا گیم ہی ایک واحد ان کا راستہ ہے سیل فون کا، یا پھر اور صحیح کام بھی کر سکتے ہیں؟ ناظرین اور بھی گفتگو کرتے ہیں آج کے اسپیشل انٹرویو میں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، وقت کی جو گھڑیاں ہیں وہ اجازت نہیں دے رہی اس انٹرویو کو اور آگے لینے کے لیے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ ان سے بات کر کے، حافظ قرآن جو ہیں ان سے بات کر کے. سنٹرل کشمیر گاندربل کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یارمقام کے رہنے والے یہ ہمارے حافظ قرآن ہیں. تو اب ناظرین سے بھی اجازت لیتے چلیں گے. اب دیجیے اپنے میزبان سعید نزاق خلیفہ کو ود کیمرہ مین اخلاق الاسلام کے ساتھ. اللہ نے چاہا ایک اور پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، ایک اور کسی نئے چہرے، کسی نئے مہمان کو اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کریں گے. تب تک اللہ حافظ ناصر.